تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اور اس میلہ کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جب جادوگروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات پکی کر لی اور اس نے بھی انعام، اجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر کے انہیں خوش کر دیا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے، تو اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے تگ و دو کرنی شروع کر دی۔ فرصت کے ان لمحات میں انہوں نے بہت سی رسیاں اور لاٹھیاں اکٹھی کر لیں اور بظاہر ان کے اندر کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کیمیکل یا مواد بھر دیا جس سے وہ سورج کی تپش میں ہلکی ہو کر بھاگنے لگ جاتی۔ آخر کار وعدے کا دن پہنچ گیا اور لوگوں کا انبوہ کثیر میدان میں جمع ہو گیا تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے درباری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سب میدان میں پہنچ گئے، لیکن حسب معمول قرآن مجید اس بحث کو حذف کر کے اصل بات کو بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی اس تاریخ ساز منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، موسیٰ نے جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا، جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میدان میں لے آؤ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 115 سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کی جب جادوگروں نے انہیں کہا، آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکش در حقیقت انہیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی اور اس بات کا مظہر تھی کہ فرعون کے زبردست حامیوں اور دشمنوں کے انبوہ کثیر سے وہ ذرا بر بھی خائف نہیں۔ چنانچہ یہ پیشکش کر کے آپ نے جادوگروں پر سب سے پہلا کامیاب وار کیا، جس سے جادوگروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص نفسیاتی سکون سے بہرمند ہیں اور وہ کسی ذات خاص سے لو لگائے ہوئے ہیں جو کہ ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ جادوگر تو غرور و نخوت کے سمندر میں غرق تھے، انہوں نے اپنی انتہائی کوششیں اس کام کے لیے صرف کر دی تھی اور انہیں اپنی کامیابی کا بھی یقین تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ انہوں نے دوسرے تمام چاپلوس خوش آمدیوں کی مانند فرعون کے نام سے شروع کیا اور اس کے کھوکھلے اقتدار کا سہارا لیا، جیسے کہ قرآن مجید ایک اور مقام فرماتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو وہ چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح زمین پر حرکت کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے جادو کے ذرائع میں سے لاٹھیوں کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برابری کر سکیں، اور مزید برتری کے لیے رسیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اسی دوران حاضرین میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں اور فرعون اور اس کی درباریوں کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھی اور وہ ہمارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے اندر وجد و سرور کی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ جھوم رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو زیادہ دیر نہیں پنپنے دیا۔ وہ آگے بڑھے اور اپنے عصا کو زمین پر دے مارا تو وہ اچانک ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے ان کرشموں کو جلدی جلدی نگلنے لگا اور انہیں ایک ایک کر کے کھا گیا۔ اس موقع پر لوگوں پر یکدم سکوت طاری ہو گیا، حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ تعجب کی وجہ سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، گویا ان میں جان ہی نہیں رہی۔ لیکن بہت جلد تعجب کے بجائے وحشت ناک چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ نتیجے کے انتظار میں رک گئے اور کچھ لوگ بے مقصد نعرے لگا رہے تھے، لیکن جادوگروں کے منہ تعجب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ جو جادوگر اس وقت شیطانی راستے پر گامزن فرعون کے ہم رکاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، یکدن اپنے آپے میں آ گئے، اور کیوں کر جادو کی ہر قسم ٹونے ٹوٹکے اور مہارت اور فن سے واقف تھے، اس لیے انہیں یقین آ گیا کہ ایسا کام ہرگز جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لہٰذا اچانک وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے، القا کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کا لفظی معنی ہے گرا دیے گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ بے اختیار زمین پر سجدے میں جا پڑے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایمان کی روشن دلیل تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا، ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ہر قسم کے ابہام و شک دور کرنے کے لیے
انہوں نے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کیا تاکہ فرعون کے لیے کسی قسم کی تعویل باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصا زمین پر مارنے اور ساحرین کے ساتھ گفتگو کرنے کا کام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا، لیکن ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب تبدیلی جادوگروں کے دل میں پیدا ہو گئی اور انہوں نے ایک مختصر سے عرصے میں مطلق تاریکی سے نکل کر روشنی اور نور میں قدم رکھ دیا، اور جن جن مفادات کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ان سب کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تو آسان تھی، انہوں نے اس قدم سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس علم و دانش تھا، جس کے باعث وہ حق و باطل میں تمیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حق کا دامن تھام لیا۔ اس موقع پر ایک طرف تو فرعون کے اوثان خطا ہو چکے تھے اور دوسرے اسے اپنا اقتدار بلکہ اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ خاص طور پر وہ جانتا تھا کہ جادوگروں کا ایمان لانا حاضرین کے دلوں پر کس قدر مؤثر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کافی سارے لوگ جادوگروں کی دیکھا دیکھی سجدے میں گر جائیں۔ لہٰذا اس نے بزام خود ایک نئی ایچ نکالی اور جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو، کیونکہ وہ سالہ سال سے تخت استبداد پر براجمان چلا آ رہا تھا۔ لہٰذا اسے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام دیں گے، بلکہ اس سے تو یہ توقع تھی کہ لوگوں کے قلب و عقل اور فکر و اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب تک وہ اجازت نہ دے وہ نہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جابر حکمرانوں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مغرور سرکش تو اس بات کا روادار بھی نہ تھا کہ خدا یا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی زبان پر لے آئے۔ اس نے پہلے جادوگروں سے کہا، موسیٰ سے یہ پہلے لگی بندی سازش ہے، بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے۔ اس نے کہا، وہ تمہارا بزرگ اور استاد ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے، اور تم سب نے جادوگری کی تعلیم اسی سے حاصل کی ہے۔ تم نے سب سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور کنیزوں کو ٹھہراؤ۔ لیکن میں تمہیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس سازش کو پنپنے سے پہلے ہی ناکام کر دوں گا۔ تم بہت جلد جان لو گے کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے دوسروں لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی صرف یہی سزا نہیں تھی، بلکہ تم سب کو قتل کر دوں گا، بلکہ ایسا قتل کروں گا جس میں دکھ، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا، اور وہ بھی سر عام کھجور کے بلند درختوں پر، کیونکہ ہاتھ پاؤں کی مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ ہر دور کے ظالم اور جابر حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ وہ پہلے تو وہ خدا کے مسلح لوگوں پر عوام کے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں، پھر تہمتوں اور الزام تراشیوں کے حربے آزماتے ہیں، آخر میں تلوار کا حربہ ہوتا ہے، تاکہ اس طرح حق کے طلبگار افراد کی پہلے تو پوزیشن کمزور ہو اور پھر انہیں وہ اپنی راہ سے آسانی کے ساتھ ہٹا دیں۔ لیکن فرعون جہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا، کیونکہ دیر قبل کے جادوگر اور اس کے وقت کے مومن افراد کے دل نور ایمان سے اس قدر منور ہو چکے تھے اور خدائے عشق کی آگ ان کے دل میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز کوئی وقت نہ دی، بلکہ بھرے مجمع میں اسے دو ٹوک جواب دے کر اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا، کوئی بڑی بات نہیں، اس سے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کام سے نہ صرف کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکو گے، بلکہ ہمیں اپنے حقیقی معشوق اور محبوب تک پہنچا دو گے۔ تمہاری یہ دھمکیاں ہمارے لیے اس وقت مؤثر تھیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے نا آشنا تھے اور راہ حق کو بھلا کر زندگی کے بیاباں میں سرگرداں تھے، لیکن آج ہم نے اپنی گمشدہ گراں بہار چیز کو پا لیا ہے، جو کرنا چاہو کر لو۔ انہوں نے اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم ماضی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس میدان میں بھی اللہ کے سچے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیش تھے اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے،
لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہم آج کسی چیز سے نہیں گھبراتے، نہ تو تمہاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند و بالا کھجور کے درختوں پر سولی پر لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے سے۔ اگر ہمیں خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا، اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سائے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے، اور وہ سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا اور اپنی جان دے دیتا ہے، اس لیے کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عشق کے روشن و درخشاں چراغ کا شعلہ ہوتا ہے جو شہادت کی شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیریں بنا دیتا ہے، اور محبوب کی وصال کو انسان کا عرفہ و اعلیٰ مقصد بنا دیتا ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفادہ کیا اور صدر اسلام کے مسلمانوں کو اسی سے تربیت کی، جس کی وجہ سے ایک پسماندہ قوم بہت جلد اعزاز و افتخار کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ ایسے مسلمان جن پر تاریخ بشریت تا ابد ناز کرتی رہے گی۔ بہرحال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا۔ ہر چند کے بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنا دیا اور تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کر دیا، لیکن عوامل کے جو جذبات موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور فرعون کے خلاف بھڑک اٹھے تھے، وہ انہیں نہ صرف دبا نہ سکا بلکہ اور بھی برانگیختہ کر دیا۔ اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے، جن میں فرعون کے کچھ نزدیکی لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ خود اس کی زوجہ ان پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔